جو اولاد اللہ نے مجھے دی ہے اس کے بارے میں اللہ نے میرے سے پوچھنا ہے، تو اس اولاد کی تربیت کی فکر آپ کے اندر آئے گی۔ آپ کو کبھی کوئی پوچھے نا، جیسے ہمیں بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم لوگوں کا کام صرف یہ ہے، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ علماء کا بس یہ کام ہے قبر کی باتیں کرنا اور جو ہے وہ آخرت کی باتیں کرنا۔ اور جیسے ایک بندہ کسی عالم دین سے اس نے کہا کہ ایک وقت تھا کبھی کہتے تھے کہ دنیا چاند پہ چلی گئی اور تم صرف جو ہے وہ ہاتھ دھونے کی اور وضو کرانے کی یہی باتیں کرتے ہو۔ اور کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا دنیا ساری جب بند ہوئی تو سب کو ہاتھ دھونے پہ لگا دیا کہ اتنے سیکنڈ تک ہاتھ دھونا ہے۔ آخر دنیا بھی پھر وہیں آئی نا۔ کسی عالم دین سے کہا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو؟ تم بڑی بڑی بس یہ باتیں کرتے ہو کہ قبر میں جانا ہے، یہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، انگریز تو چاند پہ پہنچ گیا۔ تو مولانا نے ان سے کہا کہ بھائی جس کے پیچھے تو چل رہا ہے، جس انگریز کو تو مان رہا ہے کہ وہ چاند پہ گیا، اس سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے کہ وہ عرش پہ گئے۔ آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب وہ عرش پہ گئے بھی تو سدرۃ المنتہا سے فرشتے بھی آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ چلو تو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا اور کافر بھی اپنے آپ کو کھلے طریقے پہ نہیں کہتا، تو بتا تو کس کے ساتھ ہے؟ ہم تو چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو بھی اپنے آپ کو پھر اس کافر کے ساتھ کہے جو چاند پہ گیا ہے۔ نہ تو 3 میں ہے، نہ تو 13 میں ہے، تو کہاں ہے؟ اللہ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ مختصر سی زندگی ہے۔ ابھی یہ گزشتہ جمعہ میں فلپین میں تھا، 13-14 سال ہو گئے، میں اپنے ساتھی کے پاس گیا جمعہ پڑھانے کے لیے ان کی مسجد میں، 13 سال ہو گئے جب فراغت حاصل کی، 13 سال کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور میں ان لوگوں کے ایمان کو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ان کا ایمان کیسا ہے۔ باقی سارے سسٹم جو ہے ہمارے وہ پاکستان کی طرح ہیں کہ جہاں وہ اختلافات ہیں، مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں ویسے بالکل ویسے ہی ہیں، لیکن ان کے ایمان کو دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ وہ کاش ہمیں بھی ایسا ایمان مل جائے کہ ایک لائن ہے اور آخرت کی جو فکر ان کے اندر ہے۔ اور کئی سال ایسے بچوں کو میں نے دیکھا ان کے پاس جو پڑھنے والے یتیم بچے ہیں، یا بعض کے والدین بھی ہیں کہ وہ 4-5 سال سے اپنے گھروں میں نہیں جاتے، اپنے والدین کو نہیں دیکھا، اور صرف ایک ہی بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہو رہی ہیں۔ وہاں تاجروں کے اندر بھی میرا بیان ہوا، تو کبھی زندگی اللہ نے دی، موقع ملا تو یہاں پر بھی بیٹھ کے کبھی تاجر کس کو کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، صحیح معنوں میں جو تاجر سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا ہے نا، وہ قیامت والے دن نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کا میں اور آپ نام لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑوں کا بزنس کرتے تھے، میرے اور آپ کے امام جو ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی فقہ کو ہم مان کے چلتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن ایسا ہوا کہ جس طرح آج موسم بنا ہوا ہے، دوپہر کے وقت اس طرح موسم ہوا تو اپنی دکان کو بند کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آج بادل ہے، امکان ہے بارش کا، طوفان کا، تو بارش اور طوفان میں کون آئے گا آپ کے پاس؟ اچھا کیا آپ نے دکان کو بند کر دیا۔ امام صاحب نے کہا میں نے اس وجہ سے بند نہیں کی دکان، جانتے ہو میں نے دکان کیوں بند کی؟ اس لیے کہ میں یہ کپڑے کا جو بزنس کر رہا ہوں نا، کہ یہ پہلے تو روشنی تھی، اب کالے بادل جب چھا گئے، ہر طرف اندھیرا اندھیرا ہو گیا۔ اس وقت تو لائٹیں نہیں تھیں، یہ LED لائٹس نہیں تھیں، یہ انرجی سیونگ نہیں تھی، یہ بلب نہیں تھے۔ کہا کہ جب گاہک کسٹمر آتا ہے اور جب کپڑے کو چیک کرتا ہے، اگر اس کو وائٹ اور آف وائٹ کے اندر فرق نہیں پتہ چلتا، اس کو کوالٹی اور ردی کے اندر فرق نہیں پتہ چلتا، اگر اس کو جو چاہیے ہو اس کے بجائے وہ کوئی اور کپڑا لے جائے اور میں اس سے وہ پیسے لے لوں، وہ پیسے میرے لیے حرام ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں نے دکان بند کر دی تاکہ کسٹمر کو دھوکہ نہ ہو۔ یہ ہوتی ہے تجارت۔